ہیومن رائٹس، مسلمانوں کے حقوق، انسانیت کے حقوق، سب سے بڑھ کر انسانیت کے حقوق اور رائٹس پہ اسلام نے ورک کیا ہے۔ اور آج لوگ اللہ معاف فرمائے اسلام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھا اور نیک بنائے۔ اور پھر اسی طرح فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اول تو کوئی کسی ضرورت مند پر احسان کرنے، اس کی خیرخواہی اور مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر اگر کسی پر احسان کر بھی دے تو ظرف اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے۔ پہلے تو احسان کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، اور اگر احسان کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ساری زندگی میرا کانا رہے، یہ دبا رہے، یہ میرے آگے اٹھے نہیں۔ یار احسان کا بدلہ تم نے اللہ سے لینا کہ بندے سے لینا ہے؟ کیا نیت ہے ہماری؟ اور سنیے، اسی طرح ہر غلط بات پر ہاں میں ہاں ملائے، اس کی کسی غلطی کی نشاندہی نہ کرے۔ اگر کبھی وہ قابو سے باہر ہونے لگے یا اس کی شان میں کچھ گستاخی کر بیٹھے تو اس پر احسان جتانا اپنا حق سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ جسے بچائے۔ احسان جتلانے کے متعدد جملے بولے جاتے ہیں جو اکثر سامنے والے پر تانے کے تیر بن کر برستے ہیں اور اس کے کلیجے کو چھلنی کر جاتے ہیں۔ مثلاً تم پھٹے پرانے کپڑوں میں میرے پاس آئے تھے، میں نے تمہیں ترس کھا کر نوکری دی تھی۔ یہ احسان اس طرح جتلایا جاتا نہیں جتلایا جاتا۔ پھر تمہارے پاس 2 وقت کے کھانے کو کچھ نہیں تھا، مجھے ترس آیا تو تمہارے گھر میں مہینے کا راشن ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جاتا ہے یاد ہے جب تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور تم فٹ پاتھ پر آ گئے تھے، میں نے تمہیں قرض میں موٹی رقم فراہم کی تھی تو تم نے دوبارہ کاروبار شروع کیا تھا۔ مالک مکان نے کئی مہینے کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے تمہیں مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا، میں تمہارا کرایہ نہ دیتا تو تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ تمہارا بچہ بیمار تھا، دوائی کے لیے پیسے تک نہ تھے، میں نے اس کا علاج کرایا تھا۔ تمہاری والدہ کو کتنا ارمان تھا کہ سفر مدینہ کا، میں نے اپنے خرچ پر انہیں عمرے کے لیے بھیجا تھا۔ جب پولیس نے تم پر جھوٹا کیس ڈال دیا تھا، میں نے تمہاری جان چھڑائی تھی، ورنہ آج جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ تم نے جتنی ترقی کی ہے اس میں میرا ہاتھ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کر کر اسے ساری زندگی ذلیل کرتا ہے، اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور سنیے، احسان جتلانے والے اس طرح کی باتیں کر کے خوش تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کا انجام جان لیں اور عبرت پکڑیں تو کبھی کسی پر احسان نہ جتائیں بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال کے مقولے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد ربانی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کر، اپنے صدقے باطل نہ کر، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ اپنے صدقے باطل نہ کر، خراب نہ کر، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی تکلیف دے کر۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا، اور اس کو مقدر یعنی رنجیدہ و ملول کریں۔ اور احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے یوں کہا جائے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز دی ہے، اور سارے احسانات گنوا کر اس احسانات کا مزہ کرکرا کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی، یہ تینوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی، یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نائمی سے حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ خیال رکھے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی چھوٹا گناہ بھی بار بار کیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ شراب خوری خود ہی سخت جرم ہے، پھر اس میں ہمیشگی تو ڈبل جرم ہے۔
ایک اور مقام پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، خیال رہے بندے کا بندے کو احسان جتانا اگر تانا زنی کے لیے ہو تو برا ہے، اگر مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے ہو تو اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بہت جگہ اپنی نعمتوں کے احسان جتلائے ہیں تاکہ بندے اس کی اطاعت کرے، اس کا احسان مانے، یہ اسی کا کرم ہے۔ منان کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یعنی احسان جتانے والا۔ اللہ تو اپنے احسان بتا سکتا ہے نا، اس کا تو حق ہے، لیکن بندے کو یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ اپنے احسان جتلائے۔ اللہ اور اس کا رسول بتائیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں احسان جتانے کی بنیاد یہ ہے کہ صدقہ دینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس پر انعام اور احسان کیا، جبکہ حق یہ ہے کہ فقیر تو محسن ہے۔ حق کیا ہے؟ فقیر تو محسن ہے، احسان فقیر کا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اسے اللہ کا حق قبول کیا ہے۔ اگر وہ اس سے اللہ کا حق قبول نہ کرتا یہ جنت میں بڑا درجہ کیسے پاتا؟ اس کی بخشش کیسے ہوتی؟ اس سے بری موت کیسے ٹلتی؟ اس کے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا؟ ہم صدقہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، نہیں، جس نے صدقہ وصول کیا نا اس نے احسان کیا تم پر۔ اور یقین کریں لوگ، یہ بھی دیکھا اللہ کی پناہ، لوگ صدقہ وصول کرنے والوں کو دھکے کھلاتے ہیں۔ مسجد کا کوئی چندہ لینے آ جائے نا تو لوگ اسے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، اور بڑے لوگ تو کیمروں میں دیکھ کر کہتے ہیں اسے یار تنخواہ دو، اچھا آج نہیں کل آنا، اچھا پرسوں آنا، اوہو اچھا پھر صحیح۔ یقین کریں میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جب تم سے کو اللہ کے رستے میں کوئی لینے والا آ جائے نا تو اسے اس کے مانگنے سے پہلے دے دو، اسے عزت دو۔ اسے کیا دو؟ اسے عزت دو، اور عزت سے دو۔ جب تم اسے عزت سے دو گے اور اسے عزت دو گے تو جس کا حق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میری راہ میں اس نے عزت سے دیا اور عزت بھی دی ہے ساتھ، کیا وہ تمہیں عزت نہیں دے گا؟ تم لائنیں اتنی لمبی لائنیں کروا کے دھوپ میں ساڑتے ہو اور ذلیل کرواتے ہو، پھر آٹے کا توڑا دے کے اس میں سیلفی بنوا کر پھر یوٹیوب پہ یہ فیس بک پہ لگاتے ہو، جو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہو کہ دیکھو میں نے خیرات کیا ہے۔ وہ بیچارہ آٹے کا توڑا لے کے جرم کر بیٹھا، یہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ اس نے خیرات لی ہے۔ تو اس چیز پر ہم نے غور کرنا ہے، اور سچی بات ہے اللہ کی راہ میں لینے والے کو عزت دینی ہے۔